السلام علیکم. میں پریس سے فیصل شاہین. چند حلقوں نے فوج کی سیاست میں عدم مداخلت کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور غیر سرشت زبان استعمال کی. قمر باجوہ اپنی تقریر کے اختتام پر آرمی چیف نے کہا کہ وہ آج ملک کے موجودہ سیاسی حالات پر بھی بات کرنا چاہیں گے. میں کافی سال سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہندوستان فوج کرتی ہے، مگر کم و بیش ان کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے برعکس ہماری فوج جو قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے تنقید کا نشانہ بناتی ہے. میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ گزشتہ 70 سالہ کی فوج کی سطح میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں کافی سوچ وچار کے بعد فوج نے فیصلہ کیا آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں. تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کی بجائے چند حلقوں نے آرمی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا ہے، جو کہ غلط ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد سے فیصل شاہین. سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی. قمر جاوید باجوہ. پاکستان کے آرمی جنرل چیف قمر جاوید باجوہ نے یوم شہداء کی تقریب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں آج آپ کے سامنے ایک اور موضوع بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پر عموماً لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ بات 1971 کی فوج کی کارکردگی کے متعلق ہے. آرمی چیف نے کہا سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی. لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 سے صرف 34,000 تھی. باقی لوگ حکومت کے مختلف محکموں تھے اور ان کی 34,000 کے مقابلے میں 2.5 لاکھ انڈین آرمی. اس سب کے باوجود ہماری فوج بہت بڑھاتی سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی. انہوں نے کہا پاکستان کی قربانیوں اور بہادری کا اعتراف انڈین آرمی چیف نے بھی کیا. ان بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کا اعتراف آج تک کسی نے نہیں کیا جو ایک بڑی جاتی ہے.